میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے، موسیٰ بھی، وہ میری ہی اقتدا کرے گا تو نجات پائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائے نا علیہ السلام تو میری ہی اقتدا کرے گا تو وہ نجات پائے گا. اب مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی شریعت قیامت تک کیا ہے یا کسی وقت کے لیے؟ تا قیامت ہے. تا قیامت ہے نا. کلمہ کا یہی کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ. کب تک؟ قیامت تک کے لیے. اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کی جگہ اس کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا. یہ ہے نا. تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، نہ کہ ان کے جوتے کی شکل بنا کر انہی کا نام بیچ میں لکھ دینا. اعوذ باللہ. ہے نا. نہ لائے مبارک آیت الکرسیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ہیں. یہ تھوڑی ہے شریعت. شریعت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو. کیسے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنۃ الحسنہ. یہ ہے حکم اللہ کا، عرض نہیں ہے. اب جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے ذکر، اب سبحان اللہ کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب زمین پر کوئی بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو آسمان کے اس حصے پر ایک بنبناہٹ سے شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اصل ذکر بتانے لگا ہوں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. پیروں فقیروں کے ذکروں سے نہیں ہوتی، جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور منہ سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ورنہ جو نہیں کہے گا اس پر لعنت آئے گی. یہ یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے کسی حصے پر کوئی یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آسمان کے اس حصے پر ایک بنبناہٹ شروع ہو جاتی ہے. فرشتے اس بنبناہٹ کی طرف لبکتے ہیں. جب غور کرتے ہیں تو پھر جب ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ اسی وقت اس بندہ، اس گروہ کے اوپر اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ. اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان پر رحم فرما. جب فرشتے میرے آپ کے لیے دعا مانگیں گے، بتا دیا نا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کیا ملے گا. اب میرا سوال ہے کہ سبحانہ معنی کیا ہے سبحان اللہ کا؟ اللہ تو پاک ہے. اس کے فضائل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ جو ایک بار دل سے سبحان اللہ پڑھ دے، زمین و آسماں بھی اگر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. ایک بار پڑھ دے، ایک بار دل سے کہ اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے. لم یلد ولم یولد، یہ نہیں وہ بھی تو وہ بھی، وہ مرا ہوا بھی تو وہ زندہ بھی. نہ لیس کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی شے نہیں ہے. ہے اللہ کی کوئی مثل؟ اللہ کوئی ساجہ ہے؟ اللہ نے کسی کو جنا نہیں نہ جنا، نہ اللہ کو کسی نے جانا. کب سے ہے؟ لیس کمثلہ شیء. سبحان اللہ احد الذی لیس غیرہ الہ سبحان الدائم الذی لا نفاد له سبحان القدیم الذی لا باد له. کب سے ہے؟ ہمیں نہیں، ہماری عقل نہیں جا سکتی. بس جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنا. اچھا، سبحان اللہ کا فضائل بھی بتا دیے، درود کے بھی بتا دیے. اب ایک ہندو پاک میں ورد چلتا ہے اللہ ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ اس ورد کو ڈھونڈو. یہ کیا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ لکھا ہے کہ اس طرح مجلس سجا کر آنکھیں بند کرو اور سارے ایک آواز میں ٹم ٹم کرنا شروع کر دو. ہے کہیں؟ اللہ ہو کا اللہ ہو، لا الہ الا. اللہ ہے کیا؟ الہ. ساتھ صفت بیان کی نا. اللہ اسم ہو گیا، پھر ساتھ صفت ہے کیا ہے؟ اللہ ہو لا الہ الا. ہو کا معنی کیا ہے؟ ہو میں نے تو وہ ہوتا ہے. تحقیق کرنا ہے. سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میرے پاس بہت سارے مریض اور مریضیں آتی ہیں
جنہوں نے ورد کیے ہوتے جی آنکھیں بند کر رہے ہیں، دل پر ضرب مار کے میں نے اتنا پڑھا، اس دن سے میرا دل جو ہے نا یہ چلتا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ کی اللہ کی۔ اسلام میں ایسا ورد کوئی نہیں ہے کہ جس سے دل میں آواز آنی شروع ہو جائے۔ تیرا اسلام تو اتنا آسان ہے، یہ کہتا ہے آنکھیں کھول کے نماز پڑھ، یہ کہتا ہے تجھے نیند آئی ہے سو جا، یہ کہتا ہے تجھے کوئی حاجت ہے تو پہلے حاجت اپنی پوری کر۔ یہ نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح بیٹھا رہا دن رات تو اللہ کا ورد کرتا رہا۔ اللہ نے تو ساری رات کی عبادت کی اجازت نبی علیہ السلام کو نہیں دی۔ اللہ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سور کچھ جاگ وہ بنانے والے کو پتہ ہے، لیکن اس سے جب میں تجاوز کروں گا تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا، چاہے قرآن پڑھوں چاہے حدیث پڑھوں۔ ہمارے بوڑھی مائیں بہنیں یا ہمارے بوڑھے بندے جو بہت زیادہ تسبیحات پڑھتے ہیں، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت راتوں کو اٹھ اٹھ کے کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ بتانے والا وہ ہے جس نے بنایا ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چند دن ہوئے ہیں گئے ہوئے ہیں، چند، صحابہ بالکل مجنونوں کی طرح۔ اب ایک جگہ مسجد نبی میں جو بھی آتا ہے روتا ہے کہ یہاں نبی ہوتے تھے۔ اچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو کچھ صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے چلو بھی 100 بار پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، یعنی کہ یہ ورد کرو۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد نا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے، یا حضرت عبداللہ بن عمر ہے یا مسعود ہے، وہ آ کر نا تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے دل نہیں لگتا، ہر طرف نہ گھر میں دل لگتا ہے نہ مسجد میں، نبی ہی کی یاد آتی ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ ہم نے سوچا چلو بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شاید دل کو سکون مل جائے۔ ان کے لفظ پتہ کیا تھے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو، ابھی تو میرے نبی کی قبر پر جو پانی چھڑکا ہے وہ بھی نہیں خشک ہوا، اور تم نے کیا بدعت ایجاد کر لی ہے۔ کبھی غور کرنا ان باتوں پر۔ اللہ کے نبی جب بھی درس فرماتے ہیں نا، جب بھی خطبہ فرماتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر اللہ کی رحمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ من شرور انفسنا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آیا اپنے نفس کی شرارت سے، وسیئات اعمالنا، جب اعمال میں غلطی ہوتی ہے پھر سیئات شروع ہو جاتی ہیں، برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا عزت ذلت، ہمیں تو اقتدار ملتا ہے تو ہم تو علی جوہری پہ چادر چڑھانے چلے جاتے ہیں کہ نہیں کہ اس بابے نے مجھے اقتدار دیا، تو جن جتیاں پہیاں اس لے کے بابے نے دیتا، وہ تو قبر ادھر ہی ہے نا۔ جب اقتدار ملا تو چادر، تو جب تکا پہ آتے ہیں، جب ذلت ملی تو وہ کس نے دی؟ قول اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کون ہے عزت دینے والا؟ اس سے رابطہ کیسے ہوگا؟ جب اس کے یار کے تابعدار بنو گے، جب اس کے یار سے محبت کرو گے۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہر ادا کو اپناؤ گے، کیونکہ حکم ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو گے، کیونکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط، یہ کسی اور کے بارے میں کہا؟ قیامت تک کے لیے ہے کوئی ایسا بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر قبر میں جانے تک کے طریقے بتا کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے قبض ہے نا، قبض، تو اس طریقے سے بیٹھے گا تیری قبض کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے کہا تیرے دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنس جائے نا نماز میں، اس کو کیسے تنگ ہوتا ہے نا بندہ۔ یہ اتنی بڑی رہنمائی، مخفی اور ظاہری سارے اعمال ہمارے سامنے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ اس سے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، آلو ٹماٹر لینے کے لیے پاگلوں کی طرح آنکھیں کھولتا ہوں،
بتی نہ ہو تو موبائل کی لائٹ جلاتا ہوں کہ آلو کے تھلے کوئی سوراخ تو نہیں ہے نا. لیکن دین کے معاملے میں مفتی صاحب نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے جی سرکار، جی سیریل گیا. اگر مفتی صاحب سے اللہ ماشاء اللہ سب کی نہیں بات کرتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں اگر اسے سوال کر لیا تو ساتھ اس نے بدماش بٹھائے ہوتے ہیں. وہ بدتمیز دیا بچے، شرم نہیں آتی سرکار کو سوال کرنا پیا. اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. آؤ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے، اے اللہ جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگا ہمیں وہ عطا فرما، جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی اس سے ہمیں پناہ دے. اللہ ہمیں بدعت و شرک سے بچا دے، اللہ ہمیں بدعت و شرک سے بچا دے. اے اللہ ہمیں نبی کا مطیع اور اپنا مطیع بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ اس رحمت العالمین کی وہ جو اس کی وجہ سے تو نے جو رحمت نازل فرمائی ہمیں بھی اس سے نواز دے یا رب العالمین. اے اللہ ہماری آنکھوں کو حیا دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو جلا دے دے. یا اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کی جلا بنا دے، ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. میرے بھائی یہ جو اس قسم کے جو چلے ہوتے ہیں نا، اسلام میں نہ کوئی چلہ ہے نہ کوئی قلہ ہے. یہ میں سیدھی بات بتا دوں. کہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو رات پر 40 راتیں ہم نے اس کو چلہ پکڑ لیا. جی یہ نہیں ہے، کوئی نہیں. اسلام میں چلہ کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، جی ہمسائے کا خیال رکھو. اس کو کہتے ہیں اسلام. آج میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ، آج جو مجھے ملتا ہے زبان کی صورت میں یا مال کی صورت میں گڑب، جی نہ بہن کا حق نہ بھائی کا حق، ماں سے بھی جھوٹ، بھائی سے بھی جھوٹ، وراثت میں بھی پیدا گیری، بہنوں کا مال کھا لیا، بھائیوں کا مال کھا لیا. میرا اثر رسوخ چل گیا باپ پر، باپ کو بیچارے کو وہ بھی دوزخ میں، میں بھی چلا جاؤں گا. کیونکہ وراثت میں ڈنڈی مارنے والا چاہے کوئی 70 سال کا عبادت گزار ہو، یاد رکھنا اگر اس نے وراثت میں ڈنڈی ماری تو وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اس کا. یاد رکھنا. یقین جانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگوں کو. اس بھائی جس کا حق مارا تھا اس کو اللہ نے نواز دیا، لیکن اس نے مارا کروڑوں روپیہ. ایک دن آیا یہ محتاج ہو کر مرا، مقروض ہو کر مرا، کیونکہ یہ اس نے مقرر کیا ہے. ہم تو ہوتا نا نافرمان بوجہ نافرمانی کی وجہ سے بچے کو آک کر دیا. جی آک 2 صورت میں کیا جا سکتا ہے 2 صورت میں. ایک اگر وہ مرتد ہو جائے یعنی کہ دین سے ہٹ جائے، اس کو باپ ماں آگ کر سکتی ہے. ایک جو والدین کا قاتل ہوتا ہے بس، اس کے علاوہ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، شراب ہے، جو کچھ ہے اس کو نہیں تم آگ کر سکتے. یہ اسلام ہے. اور زندگیوں میں کر دیا کرو، زندگیوں میں اپنے معاملات اپنے، کیونکہ بعد میں پھر بچے آپس میں محبت کرنے والے اس قدر لڑتے ہیں کہ بیٹیاں بہنیں بھی جا کر کچہریوں میں بیٹھی ہوتی ہیں جنہوں نے کبھی نام نہیں سنا ہوتا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں اس کے جوتے کی خاک سے بھی قربان کر دوں اپنے والدین. اتنی زبردست ہستی جو ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے، جو مرنے کے بعد بھی پہلے بھی امن و شانتی دیتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے فرمایا کہ اپنی وصیت کو سرہانے رکھ کے سویا کرو، یعنی کہ اتنی اس کو کر لو زندگی میں. دیکھو میں مر گیا، پیچھے میری جائیداد، اب بیٹے بیٹیاں لڑنا شروع ہو گئے. ہوتا نہیں، بیٹیاں بیچاری کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوتا کچہری کا. اب بھائی پر کیس کر دیا، بھائی دیتا نہیں. بھائی کہتا ہے مینوں ابا دے کے گیا تھی. جی بھائی کو ظالم کو پتہ ہی نہیں کہ ابا بیچارہ تو ان پڑھ تھا، وہ تو ظلم کر گیا. یقین جانے مجھے اتنا رشک آیا. چند دن پہلے میرے پاس ایک بی بی آئی، مجھے بہت اچھی بات لگی. کہنے لگی سلف صاحب میرے سسر فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے نا میرے خامند کو ایک چیز دی تھی، تو اب ڈر ہے کہ کہیں دوسرے بھائیوں کو، اس کے بہنوں کو پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے میرے خامند سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھنا بہن بھائیوں کو پتہ نہ چلے، میں نے یہ تمہیں دیا ہے.
تو اگر پتہ چل جائے تو ہم تو نہیں نا گناہگار ہوں گے. میں نے بولا بیٹا اعلان کر دو کہ ہمیں ابا یہ پلاٹ دے کر گیا ہے, اس کی قیمت 3 کروڑ روپیہ ہے, آؤ اپنا حصہ لے لو, کیونکہ ابا زیادتی کر گیا بہن بھائیوں سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے, یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے. جو میں بتا رہا ہوں نا, اس سے ہم بہت دور ہیں. ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو اس سے لڑ, یہ وہابی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ بریلوی ہے, یہ دیوبندی ہے, لڑ اس سے. زندگی جس طرح مرضی جانور اگر گزار, بس 4 چیزاں تو پکڑ لے, تو بخشیا جائے گا. تو اے کر لے تو بخشیا جائے گا, تو وہ کر لے تو بخشیا جائے گا. اور یہ پہلو جو ہے تمہارے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں, پردے جو آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آتا ہے, رات کو اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ میرا فلاں بیٹا جو ہے بہت ہی میرا فرما بردار ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو فلاں باغ میں دے دوں. بیوی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی, صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا. اب صبح جا کر وہ پوچھتا ہے. اسلام اس کو کہتے ہیں دلیل کو, بغیر دلیل کے اسلام نہیں ہے. وہ دلیل نقلی ہونی چاہیے, عقلی نہیں. اسلام عقل کو نہیں مانتا, نقل کو مانتا ہے. نقل کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث, صحیح حدیث. اب صبح ہوتی ہے, وہ جاتا ہے اپنی نبی علیہ السلام وسلم کے پاس, جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نہ, میں یہ میرا باغ ہے, میں فلاں بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے بولا اتنے بیٹے ہیں. بیٹیاں اتنے, تو آپ تو باغ کتنے ہیں؟ اس نے بولا باغ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, 2 قدم پیچھے ہٹ کے آپ فرماتے ہیں مجھے اس ظلم میں شامل نہ کرنا. یہ ذہن رکھ لو, مر جانا ہم نے, یہ میں آپ کو بتا دوں. پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں. پورا تول دو. اللہ کی قسم آخری گھڑیاں بہت سخت ہیں. اور قبر ہی نہیں تم دیکھ سکتے ہو, قبر کا عذاب ہی تم تصور نہیں کر سکتے ہو. پورا تول کے جاؤ گے انشاءاللہ, اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. قبر 2 ہی چیزیں ہیں, یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا, یا جنت کے باغوں سے ایک باغ. تو اللہ ہمارے بڑوں کی ہم کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے. اللہ ہمیں بھی ہماری اصلاح کر دے. اللہ ہمیں بھی سچ بولنا پورا تولنے والا بنا دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف ہو, تیرا ذکر میری زبان پہ ہو. تو ہی مجھے دیکھنے والا ہے,